السلام علیکم ناظرین، آج میں مسجد میں چت لیٹنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نبی نے بیان کیا، انہوں نے امام ملک سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے، پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا، اور اسی سند سے ابن شہاب زہری تک انہوں نے سعید بن مسیب سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بھی ایسا کرتے تھے۔ اگر مسجد راستے میں ہو لیکن لوگوں کو نقصان نہ پہنچے تو کچھ قباحت نہیں۔ امام حسن بصری اور ایوب اور امام ملک کا یہی قول ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا مجھ سے عروہ ابن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا، مجھے جب ہوش آیا میں نے اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ آئے۔ صبح اور شام آپ 2 وقت تشریف لاتے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا تو انہوں نے اپنے جلو خانے میں ایک مسجد بنائی، وہ وہاں نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے، مشرکوں کی عورتیں کھڑی رہ کر سنا کرتیں، ان کے بیٹے بھی سنتے اور تعجب کرتے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو تقا کرتے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک رونے والے آدمی تھے، وہ جب قرآن پڑھتے تو اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکتے۔ یہ حال دیکھ کر قریش کے مشرکین گھبرا گئے۔ بازار سے مسجد میں نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ اور عبداللہ بن عون نے ایک مسجد میں نماز پڑھی جو گھر کے اندر تھی، اس کا دروازہ ان پر بند کیا جاتا۔ ہم سے مسعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معدیہ نے، انہوں نے امش سے، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جماعت کی نماز گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی جب اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے مقصد سے جائے تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا، اور جب وہ مسجد پہنچ جائے گا تو جب تک نماز کے لیے رکا رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ حدیث کر کے فرشتوں کو
ایذا نہ دے۔ انگلیوں کو کینچی کرنا مسجد وغیرہ میں درست ہے۔ بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے حامد بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے بشیر بن مفضل نے، کہا ہم سے حاسم بن محمد نے، کہا ہم سے وقت بن محمد نے، انہوں نے اپنے باپ محمد بن زید سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے۔ وقت کو شک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کینچی کی، اور حاسم بن علی نے کہا ہم سے حاسم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ محمد بن زید سے سنی، وہ مجھ کو یاد نہ رہی تو میرے بھائی وقت نے اس کو دوستی سے اپنے باپ سے روایت کیا۔ وہ کہتے تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو چند خراب کوڑا کچرا لوگوں میں رہ جائے گا۔ پھر یہی حدیث بیان کی۔ ہم سے خلا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابو ہریرہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے اپنے دادا ابو بردہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو موسیٰ شاعری سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک کو ایک تھامے رہتی ہے، اور اپنی انگلیاں کینچی کی۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے نضر بن شمیل نے، کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، شام کی نمازوں میں سے کوئی نماز ظہر یا عصر کی۔ محمد بن سیرین نے کہا ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا کہ وہ کون سی نماز تھی، لیکن میں بھول گیا۔ خیر، آپ نے ہم کو 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر ایک لکڑی کی طرف گئے جو مسجد میں آڑی پڑی ہوئی تھی، اس پر ٹیکا دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا آپ غصے میں ہیں، اور اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں کو کینچی کیا، اور اپنا داہنا گال بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھا، اور جو لوگ جلد باز تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ تب لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، نماز میں کمی ہو گئی۔ اس وقت لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ آپ سے بات کرنے میں ڈرے، اور لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے، اس کو زوالدین کہتے تھے۔ وہ بول اٹھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھول گئے یا نماز خدا کی طرف سے کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا،
نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، کیا زوال دین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز چھوڑی تھی وہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، اللہ اکبر کہا اور سہو کا سجدہ کیا، معمولی سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا کہ دوسرا سجدہ کیا، معمولی سجدہ کی طرح یا اس سے کچھ لمبا۔ پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ لوگوں نے بہت بار ابن سیرین سے پوچھا، پھر سلام پھیرا تو وہ کہتے تھے، مجھ کو خبر دی گئی کہ عمران بن حسین نے اس حدیث میں کہا، پھر سلام پھیرا۔ ان مسجدوں کا بیان جو مدینہ کے راستوں پر مکہ مدینہ کے درمیان واقع ہے، اور ان مقاموں کا بیان جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، کہا ہم سے فضل بن سلیمان نے کہا، ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، انہوں نے کہا، میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا، وہ مدینہ مکہ کے راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ عبداللہ بن عمر بھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقاموں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا، مجھ سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ان مقاموں میں نماز پڑھا کرتے، اور میں نے سالم سے ان مقاموں کو پوچھا تو انہوں نے سارے وہی مقام بتلائے جو نافع نے کہے تھے، فقط صرف الروحہ کی مسجد میں دونوں نے اختلاف کیا۔ ہم سے ابراہیم بن منذر حضامی نے بیان کیا، کہا ہم سے انیس بن ایاز نے کہا، ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، انہوں نے نافع سے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے جاتے، اس طرح حجۃ الوداع میں جب حج کی نیت سے گئے تو ذوالحلیفہ میں اس بیول کی درخت کے تلے اترے جہاں اب ذوالحلیفہ کی مسجد ہے، اور آپ جب جہاد سے یا حج اور عمرے سے مدینہ کو واپس آتے اور اس راستے میں ہوتے تو دادی عقیق کے نصیب میں اترتے، جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بطحا میں بیٹھاتے تو دادی کے کنارے پورب کی طرف ہے، پچھلی رات کو وہاں آرام لیتے، صبح تک۔ یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں ہے، جو مسجد کے پاس نہیں ہے، جو پتھر سے بنی ہے، اور نہ اس ٹیلے پر جس پر مسجد ہے، وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی نصیب میں ریت کے ٹبے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن نالہ کی رونے
پانی کے بہاؤ نے وہاں کنکریاں بہائیں اور اس مقام کو پاٹ دیا جہاں عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی جہاں اب چھوٹی مسجد ہے۔ اس مسجد کے قریب جو شرف الروحا میں ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ کا پتہ بتلاتے تھے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے وہ جگہ جب تم مسجد میں نماز پڑھے تو تیرے داہنے ہاتھ کی طرف پڑتی ہے، اور یہ چھوٹی مسجد داہنے راہ کے کنارے ہے پر واقع ہے۔ مکہ کو جاتے ہوئے اس میں اور بڑی مسجد میں ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخر کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوئی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کی بیچ میں ہے، مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور اس کے آگے نماز پڑھتے تھے جو خود پہاڑی کی طرف، اور عبداللہ دوپہر ڈھلنے کے بعد روحا سے چلتے پھر ظہر کی نماز جب تک اس مقام تک پہنچتے نہیں پڑھتے۔ جب وہاں پہنچتے تو ظہر پڑھتے، اور جب مکہ سے مدینہ کو آتے ہوئے اور صبح ہونے سے گھڑی بھر پیشتر وہاں پہنچتے یا آخری سحری کے وقت تو وہاں اتر پڑتے، فجر کی نماز وہیں پڑھتے۔ اور عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے درخت کے تلے اترتے جو رویشہ کے پاس ہے، راستے کے دائیں طرف، اور راستے کے سامنے کشادہ نرم مہوار جگہ میں یہاں تک کہ اس ٹیلے سے پار ہو جاتے جو رویشہ کے راستے میں 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور بیچ میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں بہت سارے ریت کے ڈبے ٹیلے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹبے کے کنارے پر نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ عرض کے پیچھے حصبہ کو جاتے ہوئے اس مسجد کے پاس 2-3 قبریں ہیں۔ ان قبروں پر تلے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے سے دائیں طرف ان بڑے پتھروں کے پاس جو رستے پر ہیں، ان کے بیچ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد عروج سے چلتے پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترے جو راستہ سے بائیں طرف ہرشا کے نالے پر
واقع ہے یہ نالا ہرشا کے کنارے سے مل گیا ہے، اس میں اور راستے میں ایک تیر کی مار کا فاصلہ ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے جو سب درختوں میں رستے سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے اونچا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے جو مرال زہران کے نصیب میں ہے، جس کو اب بطن مرد کہتے ہیں، مدینہ کے سامنے پڑتا ہے۔ صفراوت سے اترتے وقت آپ اس نالے کے نصیب میں اترتے راستے سے بائیں طرف مکہ کو جاتے ہوئے آپ جہاں اترا کرتے اس میں وہ راستے میں ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ میں اترا کرتے، وہ ایک مقام کا نام ہے، اور رات کو صبح تک وہیں رہتے، صبح کی نماز پڑھ کر مکہ میں آتے اور ذی طویٰ میں آپ ایک سخت ٹیکری پر نماز پڑھتے۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں اب مسجد بن گئی ہے، بلکہ اس سے نیچے اتر کر ایک سخت ٹیکری ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کی طرف رخ کیا جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے بیچ میں تھا، کعبہ کی طرف۔ عبداللہ نے اس مسجد کو جو وہاں بن گئی ہے، اس مسجد کی بائیں طرف کیا جو ٹیکری کے کنارے پر واقع ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس سے نیچے ہے، کالی ٹیکری پر۔ ٹیکری سے 10 ہاتھ چھوڑ کر یا اس سے کچھ کم زیادہ وہاں نماز پڑھے تو تیرا رخ پہاڑ کے دونوں کناروں کی طرف ہوگا، یعنی اس پہاڑ کے جو تیرے اور کعبے کے بیچ میں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔